دل کو چھو لینے والی داستان ہے ایک خوبصورت بیوہ اور ایک گنہگار شخص کی کہانی، جس کی موت کے لیے ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہم کو اس کی جیسی موت نصیب ہو۔ کہانی سناتے ہیں احسن صاحب، کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے، بھلا کام کرتے، تو لوگ ان کے دعائیں دیتے، ان سے کہتے اللہ آپ کو ترقی دے، شہرت دے، عزت دے۔ تو احسن صاحب ان کو روک کے کہتے آپ لوگ مجھ کو نا ایک ہی دعا کرو میرے لیے، کہ مجھ کو میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اور میری جو موت ہے نا عبدالغفور جیسی موت ہو۔ سب لوگ سوچتے کہ یہ آخر عبدالغفور ہے کون ہے، تو پوچھتے ان سے کہ یہ عبدالغفور کا واقعہ کیا ہے، تو ہنس کے بات کو ٹال دیتے اور چلے جاتے۔ وہ کافی امیر تھے، پیسے والے تھے، لیکن کئی سال سے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ گھر سے بلاوا آئے، وہ حج پہ جائیں، لیکن بلاوا نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن کو بلاوا آتا ہے اللہ گھر کا، تو سارے دوست احباب کو اکٹھا کرتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں جی میں حج پہ جا رہا ہوں، پہلے تو میں کہتا میرے لیے دعا کرو، اب میں کہتا ہوں میری اولاد کے لیے دعا کرو کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، شاید میں حج پہ جا رہا ہوں واپس نہ آؤں، اور دعا کرنا کہ میری جو سی موت ہے نا عبدالغفور جیسی ہو۔ اب سب لوگ کہتے ہیں آج حج پہ جا رہے ہیں، ہمیں عبدالغفور کا واقعہ سنا دیں، ہمارے لیے کوئی نصیحت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد ساری پراپرٹی، ساری جائیداد، کیونکہ میں اکلوتا وارث تھا، میرے انڈر آ گئی۔ ہماری فلور مل تھی، دکانیں تھی، زمینیں تھی، بہت بزنس تھا۔ تو جو ہماری لاہور والی فلور مل تھی نا، اس میں ایک بندہ کام کرتا تھا، اس کا نام تھا عبدالغفور۔ وہ نشئی بھی تھا، جواری بھی تھا، چور بھی تھا، وہاں سے گندم بھی چوری کرتا تھا، راشن بھی وہاں سے آگے بھی تقسیم کرتے تھے، اس میں بھی ہیرا پھیری کرتا تھا، ساری بری عادتیں تھیں۔ اور کئی بار سوچا کہ اس کو نکال دوں۔ مرتے ہوئے میرے باپ نے نصیحت کی تھی کہ جو امپلائی میں نے رکھے ہیں نا، جو ان میں سے کسی مزدور کو نکالنا مت، کو خود چھوڑ کے جائیں چاہے تو چلا جائے۔ اس لیے میں والد کی نصیحت کی وجہ سے رکا ہوا تھا، ورنہ میں اس کو کب کا نکال دیتا۔ اور ہم نا ہر سال لوگوں کو نا حج پہ بھیجتے تھے، ایک بندے کی پرچی نکالتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام آتا تھا اس کو حج پہ بھیجتے تھے۔ عبدالغفور کا نا نام آ گیا، تو عبدالغفور کو بلایا بھائی آپ کو حج پہ بھیجنا ہے، کہتا جی میں نہیں جا رہا۔ سب لوگوں نے سمجھایا کتنا بیوقوف شخص ہے، اللہ گھر تو جا رہا ہے بغیر خرچے کے، تیرا تو خرچے کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں نہیں جا رہا، صاف انکار کر دیا۔ آخر اس کی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دیا۔ اگلے سال دوبارہ جب پرچی ڈالی، قرآن اندازی ہوئی ہے، تو جار گھمایا، پرچی نکالی، تو پہلی پرچی پہ نام آیا عبدالغفور کا۔ عبدالغفور کو بلایا بھائی آپ کو حج پہ بھیجیں گے، اس نے وہی کہا میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے وہ پرچی دوبارہ جار میں ڈالی ہے، پھر جار کو گھمایا، پھر پرچی نکالی ہے، تو پھر آیا عبدالغفور کا نام۔ وہ بڑے پریشان کہ پچھلے سال بھی عبدالغفور کا نام آیا، پہلی پرچی نکالی پھر عبدالغفور کا نام، دوسری پرچی نکالی پھر عبدالغفور کا نام۔ انہوں نے عبدالغفور کی پرچی باہر نکال دی جار سے ہی، اس کی جگہ پہ خالی پرچی نکال کے انہوں نے کہا ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب نام کس کا آتا ہے۔ اگر خالی پرچی آئی تو عبدالغفور کا نام آئے گا۔ تو گھمانے کے بعد پورا جار جب پرچی ہاتھ میں آئی، کھولی ہے تو خالی پرچی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اس کو بلانا چاہ رہا ہے عبدالغفور کو، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو منع کرنے والے۔ عبدالغفور سے کہا بھائی آپ کو حج پہ جانا پڑے گا۔ وہ کہتا نہ مجھ کو نماز آتی، نہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا، میں حج پہ جا کے کیا کروں گا، آپ ایسے ہی مجھے تنگ مت کریں، میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ احسن صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، عبدالغفور سے کہا کہ ہم آپ کو پورے سال کی تنخواہ ایڈوانس دیتے ہیں، سمجھیں یہ آپ کا خرچہ ہے، اور جو بھی آپ کا خرچہ ہے گھر کا وہ بھی ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو اب آپ جانا چاہیں گے؟ عبدالغفور کو لالچ مل گیا، کہتا ہاں جی میں جاؤں گا، اور نمازوں کے لیے، دعاؤں کے لیے تمہارے لیے ہم مولوی صاحب کا بندوبست کرتے ہیں، آپ کو نمازیں یاد کرتے ہیں، دعائیں یاد کرائیں گے۔ عبدالغفور نے جناب وہ لالچ لیا اور سارے پیسے اکٹھے کیے، گھر میں دیے، اور وہ جناب حج پہ چلا گیا۔ حج کیا، الوداعی طواف کیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں عشاء کی نماز کے وقت وہ سجدے میں گئے ہیں تو اٹھے ہی نہیں، وہیں پہ ان کی روح پرواز کر گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ساتھی تھے کافی دیر دیکھا کہ جب وہ سجدے سے نہیں اٹھے تو ان کو جب ہلایا ہے تو ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ پھر پیغام پہنچا پاکستان سے گھر میں، ان سے پوچھا جی کیا کرنا ہے، کہاں تو کہتے ہیں وہ جب اللہ نے اپنے گھر بلایا تھا اس گنہگار شخص کو، اور ایسے مسکی حرم پاک میں موت ہوئی ہے خانہ کعبہ کے سامنے طواف کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے وقت، تو آپ ان کو وہیں دفنا دیں۔
لو جی ان کا جنازہ لاکھوں حاجیوں نے جنازہ پڑھا ہے، ان کو پھر دفنا دیا گیا مکہ مکرمہ میں۔ اب احسن صاحب پریشان ہے کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کو اللہ تعالیٰ ہر سال اس کو بلانا چاہتے تھے اپنے گھر کے لیے۔ پھر اس کی طواف کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے وقت اس کی موت واقع ہوئی ہے سجدے کی حالت میں۔ کوئی تو نیک کام کیا ہوگا اس نے، پریشان ہو گئے۔ ان کے گھر پہنچے، ان کی بیوہ سے ملاقات کری، ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا تھی، آخر کیا ایسا نیک کام تھا جو آپ کے شوہر کرتے تھے تو جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کے وہاں پہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، ان کی تدفین وہاں پہ ہوئی ہے۔ اس کی عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر میں کوئی بھی اچھی عادت نہیں تھی، نہ کبھی نماز پڑھی تھی، نہ کوئی نیک کام کبھی کیا تھا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت جوان بیوہ تھی۔ اس کا شوہر کا جب انتقال ہوا، اس کے 2 چھوٹے سے بچے تھے، اس کا جو گھر تھا اس کا شوہر چھوڑ دیا تھا، گھر کے کچھ خرچے اس کے دیور نے سنبھال لیے تھے، لیکن بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے تو مہنگائی میں پورے نہیں ہوتے تھے، اور ہر کوئی بیوہ پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے جب لوگوں کے گھروں میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کام کرنا شروع کیا تو ہر کوئی اسے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا اور تنگ کرتا اس کو، اس لیے بیوہ نے تنگ آ کے سارے گھروں میں کام چھوڑ دیا، گھر میں پڑ گئی۔ جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ لگی تو وہ اس عورت کی ڈھال بن گیا اور اس کو اپنی منہ بہلی بہن بنا دیا، اس کو اپنی منہ بولی بہن بنا لیا، اس کا گھر کا جتنا بھی خرچہ تھا خود اٹھا لیا۔ آپ کی ملک میں سے چوری سامان کرتا تو اس کے لیے بیچ باچ کے اس کے گھر میں دیتا۔ جب آپ نے حج کے لیے پہلی بار کہا تو اس نے سوچا کہ اگر میں حج پہ چلا گیا تو جو میری منہ بہلی بہن ہے، مریم بہن ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اس نے حج پہ جانے سے انکار کر دیا۔ جب اس سال آپ نے حج پہ جانے کا کہا تو آپ نے کہا کہ آپ کو سال کی تنخواہ جو دی جائے گی، تو اس نے لالچ آ گیا، اس نے وہ سارے پیسے گھر میں لائے اور پورے سال کا جو راشن ہے نا مریم بہن گھر میں دے دیا۔ اور جب بھی کبھی وہ راشن لے کے جاتا نا گھر میں، اس نے آج تک اپنی اس بہن کی منہ بولی بہن کی نا دہلیز نہیں پھلانگی تھی۔ گھر کے باہر ایک ٹوکری میں سامان رکھتا اور دستک دیتا دروازے پہ اور کہتا مریم بہن یہ سامان اٹھا لو، اور مریم بہن جب بھی سامان اٹھاتی تو وہ ایک ہی بات کہتی، اللہ تعالیٰ تجھے حج کرائے اور تمہارا خاتمہ ایمان پہ کرائے۔ تو ہم لوگ سوچتے حیران ہوتے کہ یہ بندہ حج کرے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، لیکن جب اس کو بتایا مریم بہن کو کہ آپ کا جو بھائی ہے عبدالغفور، اس کا حج کے بعد طواف کے بعد عشاء کے وقت اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، روح پرواز کر گئی ہو، تو مریم بہن نے انا للہ و راجعون کہا اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ عبدالغفور جو تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب احسن صاحب کہتے ہیں عبدالغفور تو مر گیا، مجھ کو جینے کا طریقہ سکھا گیا۔ احسن صاحب نے اس بیوہ بہن کا، مریم کا، عبدالغفور کی بیوی کا اور باقی اور بھی جو بیوہ تھی ان کا پکا راشن باندھ دیا اپنی فیکٹری میں، اور وصیت کر دی اپنے بیٹوں کو اگر میں حج پہ جا رہا ہوں، اگر میرا انتقال ہو گیا تو جب تک یہ انڈسٹری قائم ہے، یہ فیکٹری قائم ہے، ان گھروں کا راشن بند نہیں ہوگا۔ اور وہ احسن صاحب بھی نا حج پہ آ گئے، حج ادا کیا، حج کے بعد مدینہ شریف میں تھے، دعا میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح پرواز کر لی، اور مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ تھا اور عبدالغفور کے لیے دعا تھی کہ عبدالغفور مجھ کو جینے کا طریقہ سکھا گیا۔ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت بڑا کام نہیں کرنا پڑتا آپ کو۔ یہ عبدالغفور کی کہانی ہے جو احسن صاحب نے تحریر کی تھی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔